رزق ہمارے مذہب میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ منفرد مقام ہے. جی. اگر آپ پیسے بچانے کے لیے لوگوں کا رزق خراب کر رہے ہیں، ان سے روٹی چھین رہے ہیں، تو پیسہ امپورٹنٹ ہے یا روٹی امپورٹنٹ ہے، زندگی امپورٹنٹ ہے یا آپ کی آخرت امپورٹنٹ ہے، یہ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بڑا امفسائز کرتا ہے. وہ جو خوراک کا ضیاع ہمارے مذہب میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. یعنی آپ کی بات صحیح ہے. ان ادر ٹرمز میں کہہ لوں کہ 10 kg والا جو آٹا تھا اس میں سے لوگوں کو پہنچتا ہی 9.5 کلو تھا. بالکل. تو وہ کاسٹ 10 kg کی دے رہے تھے. اگر وہ سلائٹ انکریمنٹ پیکیجنگ کاسٹ میں بھی اگر آ جائے گا تو انہیں کم سے کم 10 کلو آٹا مل سکے گا پورا کا پورا، تو وہ ان کو سستا پڑے گا. اس میں سستے کے علاوہ آپ سال میں دیکھیں ان کی آٹے کی کنزمپشن کم ہو جائے گی. جی. اب تو زیادہ وہ کم ہو جائے گی. جی ہاں. تو اس کے لیے 40 کلو کے لیتے ہیں. عام گھر میں 8 سے 10 افراد ہوتے ہیں. بالکل. تو ان کے یہاں تقریباً 100 کلو آٹا 200 کلو آٹا تو کنزیوم ہوتا ہے. تو اب اگر اس میں 100 کلو میں سے آپ 5% اگر نکال دیں تو 5 کلو آپ کا ضائع ہو گیا. تو وہ بچ گئے نا، وہ سیو ہو گیا. اور وہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں جس طرح غربت چل رہی ہے، جو کی شرح بڑھ رہی ہے، اور جس طرح سے آپ کی یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے اور صنعت نہیں لگ رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہے. آئندہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو آئندہ ہمارے ملک میں بہت ہمارے لیے مشکل صورتحال پیدا ہوگی. میرے خیال سے IMF کی وجہ سے بھی ہے کہ وہ کنڈیشنز لگاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ ٹریڈنگ میں انوالو ہیں، مینوفیکچرنگ میں نہیں جائیں اتنا زیادہ. اور اب کے جو بجٹ آیا ہے اس میں گروورز بہت شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، ہم سے کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا، اور جو ریگولیشن اس میں ایگریکلچر کے لیے کوئی ریفارم نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہمارے لوگ صاحب اقتدار ہے وہ اپنے خرچے کم نہیں کر رہے ہیں، ان کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی چیزیں نہیں ہو رہی ہے. اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں غربت کی شرح بڑھتی چلے جا رہی ہے. اگر آپ کو چاہیے ہر ایک کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے تاکہ پیسے بچے. یہ جو ضیاع ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں جو اشتہارات پہ، ٹی وی کے ایڈز کے اوپر جو حکومت اپنی پبلسٹی پہ خرچتی ہے، وہ پیسے وہاں سے بچا کے عوام کے لیے اگر خرچ کر دے تو ملک میں زیادہ خوشحالی ہوگی. میرے خیال سے مڈل کلاس تو وائپڈ آف ہو جائے گی اس سے. بالکل ہو چکی ہے. جی. اب تو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے جو مڈل کلاس ہے، کیونکہ اگر ان کی کوئی ایک سرجری آ جاتی ہے تو 4 سے 5 لاکھ اس میں خرچہ آتا ہے. انہیں گھر کے ایسٹ سیل کرنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ الٹیمیٹلی کیا کریں، یا قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں تو غریب آدمی جو ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں دے سکتا ہے، اور سرکاری ہسپتالوں میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. جی. ہمارے کو چاہیے یہ خرچیاں ختم کر کے ہسپتالوں میں دوائیاں پہنچائی جائے، لوگوں کی تیمارداری کے لیے چیزیں کیا جائے جو ہمیں عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں صرف غرض ہے کہ ہمیں کیا آسائشیں مل رہی. جو سب سے زیادہ ریونیو ہے وہ کون سا شہر ہے جو جنریٹ کرتا ہے؟ کراچی. اور کراچی کی حالت کیسی ہوئی ہے؟ کراچی کی حالت بالکل جیسے جو ہمارے حالت بہت بری حالت. تو آپ کے خیال میں جب تک کراچی کے حالات صحیح نہیں ہوں گے آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ آپ نے سارے ریفارمز کر لیے جو آپ نے مجھے بتایا، آئیڈیل کنڈیشن ہو گئی، لیکن کراچی ویسی کھنڈر کا کھنڈر بنا رہا. وہاں نہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ وہاں فورنر آتا ہے، نہ وہاں انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. وہاں کا انڈسٹریلسٹ ملک سے باہر بھاگ رہا ہے، یا پنجاب آ رہا ہے اپنی جان بچا کے آ رہا ہے، اس کو تھریٹ ہے، پروٹیکشن منی چاہیے. ادھر ٹریفک کے پولوشن ہے، نوائز پولوشن ہے، اور پتہ نہیں انوائرمنٹل نہ گرینری ہے. جب تک آپ اس کو آپ کے خیال میں اگر کراچی کو صحیح نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے ہم جتنے بھی ریفارمز کر کے بیٹھے ہیں. دیکھیے وہ سب سے امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت. بالکل ہماری پرائرٹی ضرور ہے. ہماری شہر نہ کراچی ہے جی، اور جگہ نہیں ہے. ہم نے اس کو کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا ہے. اور کراچی یاد ہے جب ایک زمانہ تھا کراچی میں ساری دنیا کی ایئر لائنز آتی تھی، ساری شپنگ آتی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خلیجی ملکوں کے حوالے کر دیا ہے. خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے ڈیولپ ہونے نہیں دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج کراچی کے جو شہری ہے وہ سفر کر رہے ہیں. خلیجی ملکوں کو کیا سر، وہ تو اپنے پیپلز پارٹی اور MQM کے حوالے کیا ہوا ہے، جو کہ کچھ ہونے نہیں دیتے. فنڈز ہوتے ہیں، جو بجٹس آتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں 3200 بلین کا بجٹ ہے سندھ کا تقریباً، جس میں سے ایلوکیشن خالی 60 بلین کی کراچی کو ہوتی ہے. کیا یہ ایک کمبر علی شاہ جیسا گاؤں ہے کراچی
کہ جس کو اتنا ایلوکیشن ہونی چاہیے. میرے خیال سے تو وائس ورسا ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. جو پیسہ آتا ہے اس کو لگنا چاہیے اور وہ نظر بھی آنا چاہیے. جی میں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں تو انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سر آپ سے. یہاں پہ لوکل باڈیز پروموٹ نہیں ہوگی, ایم این ایز کو آپ 100 ارب روپے دے, اس سے کوئی حالات صحیح نہیں ہوں گے. ہماری جو ضرورت ہے آپ کو لوکل باڈیز کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ گراس روٹ لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ چلے جائے, اور ہر حکومت اس کو اپوز کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے عوام سفر کر رہے ہیں. سر اب ہم گورنمنٹ کو, سربراہان کو, حکمرانوں کو ہم کب تک بلیم کریں گے؟ ہمارے یہاں تو جو سبزی والا ہے, پھل والا ہے, وہی چور ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو عوام کا یہ حال ہے. تو عوام جب تک صحیح نہیں ہوگی ہماری گورنمنٹ بھی ویسی ہی ہوگی. تو ہمیں وہ تو اس میں قرآن کے اندر ہے کہ ہم تو تمہارے جیسے لوگ ہی تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. تو ہمیں تو پہلے گراس روٹ سے یہ والی چیزیں صحیح کرنی ہوں گی. ان چیزوں میں خیر ہم تو پیکیجنگ مٹیریل کا وہ کر رہے ہیں. جب گراس روٹ لیول کا شخص اوپر کی طرف دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے, تو وہ ریڈ سگنل بھی توڑے گا, وہ ہر جگہ چیزیں کرے گا, کیونکہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں. انصاف آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا ہے. وہ یاد ہے مولا علی کا قول ہے, کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے بغیر انصاف کے نہیں چل سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے. لیکن جیسے شہباز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیا کہ ایک کورس ہونے چاہیے جو صرف ایف بی آر کے مسئلے جو ہے اگر وہ ہو جائے گا تو یہ جو لوگوں کی چیزیں ہیں, لوگوں کی ساری شکایتیں حل ہو جائے گی. یہاں پہ آپ ایک ریفنڈ کے لیے جائے آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں, لیکن اس کورٹ پہ جائے جو چلے جائے تاکہ آپ کو ملے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, انڈسٹری ہو نہیں رہی ہے. تو مجھے بہت خوف آتا ہے کہ آگے میں کیا عکس دکھاؤں, کیونکہ عکس دیکھنے کے لیے آپ کو جرت کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے درست کہا, جو ہمارے ملک میں لوکل لیول پہ ختم ہو چکی ہے. وہ شہباز شریف نے بہت سارے ریفارمز کیے ہیں واقعی میں, اور جو ملک کی جو ہائٹ تھی وہ انٹرنیشنلی بڑی اجاگر کی ہے. اور ہم بھی جب دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں جا کے ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اب پاکستان ویسا نہیں رہا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. اور اسٹرینتھ بھی شو ہوئی لاسٹ مئی کے واقعے کے بعد سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بیوروکریسی کو خوش کرنے کے لیے 5 بلین بھی ان کو گفٹ کر دیے. ہم جب یہ ایکسپینڈیچر جب تک ہم کٹیل نہیں کریں گے, وہ تو بیوروکریٹس کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے تو جو کلبز ہیں وہ آپ نے کہیں ایسے کلبز زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے جو بیوروکریٹس کے کلب ہیں, اس میں کوئی عام آدمی جا ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر آپ کیا مجھے چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اٹھا لیا جائے, اس لیے میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے, کیونکہ آپ کی باتیں درست ہے. یہاں پہ اتنی چیزیں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پہلا قدم لینے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے.